کیا کیا مناظر ہے دیکھے زمینیں، کن ہستیوں کا گواہ آسماں۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 22 تک ہم نے دیکھا تھا۔ ہمارا کل کا لیسن تھا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا یعنی یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی پختگی کو، جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ لہٰذا علم کے ساتھ حکمت کو پانے کے لیے، خصوصاً علم دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اور علم دین کی روح تک پہنچنے کے لیے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی عقل کو استعمال کریں اور غور و فکر ہی کریں اور میمورائز کریں کسی چیز کو تو شاید ہم سمجھیں کہ ہمیں سارا علم حاصل ہو گیا۔ نہیں، بلکہ علم کی حکمتوں اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مضبوط دلی تعلق ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بطور نعمت اور بطور رحمت اور بطور انعام اپنے بندے کو علم کی گہرائی اور علم کی تفقہ یعنی فقہ یعنی گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، ایک خاص واقعے کا ذکر ہے آیت نمبر 23 سے۔ وَرَاوَدَتْهُ، اور پھسلانا چاہا اس عورت نے اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ کس عورت نے؟ اشارہ ہے زلیخا کی طرف۔ کون تھی زلیخا؟ عزیز مصر کی بیوی۔ اس نے پھسلانا چاہا اس یعنی یوسف علیہ السلام کو، ہوا فی بیتہا، وہ جس کے گھر میں تھے، عن نفسہ، اس کے نفس سے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے پھسلانا چاہا، یعنی ان کے نفس کو برائی پر آمادہ کرنا چاہا۔ وغلقت، اور بند کر دیے، الابواب، دروازے، وقالت، اور بولی، حیت لک، آ جاؤ، یعنی انہیں دعوت گناہ دی، انہیں برائی کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ عورت اگر ایک نیک عورت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ایک نیک بیوی ہے۔ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس شخص کے لیے وہ گود ہے جس کو اللہ نے چنا اس کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے۔ اگر عورت بہن ہے تو وہ ایک خیر خواہ ہے اپنے بھائی کی۔ اگر عورت ایک نیک بیٹی ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ کا سبب ہے۔ لیکن اگر ایک عورت حیا باختہ عورت ہے تو وہ مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے،
سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو عورت ہونے کے ناطے، خواتین ہونے کے ناطے ہم سب کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے ہم اپنے آپ کو کس لسٹ میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نظر میں کیا ہم اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت اور ایک بہترین سرمایہ کے طور پہ انٹائٹل ہونا چاہتے ہیں، یا کیا نعوذ باللہ اپنے آپ کو ان عورتوں کی لسٹ میں لکھوانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے ایک بری عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، یعنی مفہوم یہ ہے حدیث کا۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے بارے میں یہ سوچے کہ وہ اللہ رب العزت کی نظر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے رب نے ہی پیدا کیا، اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا، اسی نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ لہٰذا سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہی ہے کہ ہم اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، اور ہمارا عمل وہ ہو جو ہمیں ہمارے رب کے سامنے سرخرو کرنے کا سبب ہو۔ یہ عورت کیسی تھی؟ ایک حیا باختہ عورت تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو مردوں کی طرف مائل ہوتی تھی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہ صفات ہیں جو اس زمانے کی اور خاص طور پر عزیز مصر کی بیوی اور اس کی جو ساتھی فرینڈز کا پورا سرکل ہے، جو اس کی سہیلیوں کا پورا سرکل ہے، ان کی یہ صفات پتہ چلتی ہے قرآن سے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدید وعید سنائی۔ حدیث کا مفہوم لکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ ایسے آنے والے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا اور دونوں جہنمی ہیں۔ مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہوئے اور آنے والے وقت میں مستقبل میں اس قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ ایک آپ نے ذکر کیا ایسے مردوں کا جو ظالم ہوں گے اور دوسروں پر ظلم و ستم کریں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ مراد کیا ہے؟ یا تو ایسا سی تھرو ڈریس پہننا کہ جو عورت کے لیے ساتر لباس نہ ہو، یا اگر وہ سٹف سی تھرو نہیں بھی ہے لیکن اس کی سٹچنگ ایسی ہونا کہ وہ بجائے عورت کے جسم کو ڈھانپنے کے اس کو مزید نمایاں کرنے کا سبب بنے۔ لہٰذا لباس پہنتے ہوئے، ڈریس ڈیزائننگ کرتے ہوئے، اور خصوصاً اگر ہم کسی ایسے معاشرے میں یا ایسے سرکل میں ہیں یا ایسے ماحول میں ہیں کہ جس میں حجاب نہیں کرتے، اور اگر گزر نامحرم مردوں کے سامنے سے ہے، تو پھر ایک عورت کو 1000 بار سوچ لینا چاہیے ایسا لباس پہننے سے پہلے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لباس میرے لیے جہنم میں آگ کے لباس کے طور پر موجود ہو اور میرے لیے ایک شدید عذاب کا سبب ہو۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مردوں کو مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ ایک صاحب ایمان عورت ایسی نہیں ہو سکتی، اتنی کمزور، اتنی بے بنیاد اس کی شخصیت نہیں ہو سکتی کہ بس اس کو گناہ کا جہاں موقع ملے وہ پھسل جائے، جہاں کوئی مرد نظر آئے اور فوراً وہ ڈھہ جائے، اپنے نفس کے ہاتھوں ہار جائے۔ اللہ رب العزت ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو مضبوط کردار کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے کوئی ایسی دنیا ڈیزائن نہیں کی کہ درمیان میں ایک دیوار ہے اور ایک طرف عورتیں ہیں اور ایک طرف مرد ہیں، نہیں، اسلام کوئی ایسا ان نیچرل سیٹ اپ نہیں دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین مسجد میں بھی آتی تھیں
اگرچہ باحجاب باحیا انداز ہوتا تھا اور عورتوں اور مردوں کی مکس گیدرنگز کی کوئی اجازت نہیں تھی، راستے بھی الگ الگ تھے، آنے جانے کے اوقات مقرر تھے، لیکن اسی طرح بازار میں خرید و فروخت کے موقع پر ایک خاتون کا انٹریکشن ہو سکتا ہے مرد حضرات سے، فیملی ممبرز کا کسی خوشی غمی کے موقع پر، بیماری صحت کے موقع پر ایک دوسرے سے حال چال پوچھنا، ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرنا۔ علمی حلقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو خطبہ دیتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم ازواج مطہرات سے اور صحابیات رضی اللہ عنہم سے جا کر مسائل پوچھتے تھے اور دینی معاملات پر بات چیت ہوتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو دیکھ ہی نہیں سکتی یا اس سے کلام نہیں کر سکتی، یا کوئی مرد اگر صاحب ایمان مسلمان ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ساری زندگی اس نے کبھی کوئی عورت دیکھی نہ ہو۔ نہیں، اس قسم کی ان نیچرل دنیا اسلام ڈیزائن نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس نیچرل دنیا میں رہتے ہوئے انسان اندر سے اتنا مضبوط ہو، اس کے اتنے اچھے اصول ہوں، اس کا اتنا بہترین مزاج ہو کہ وہ ایک مضبوط کردار کا انسان ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جہاں کھڑا ہے یا جہاں ایک عورت کسی مرد کو دیکھ لے یا کہیں کسی مرد میں کوئی کشش محسوس کرے اور وہیں ضرور کوئی گناہ کر بیٹھے اور ضرور ایک گناہ کی داستان شروع ہو جائے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ خاص طور پر سورۃ النور کو جب پڑھا جائے تو اس قدر خوبصورت مضمون ہے جو سامنے آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان والے بندوں پہ بڑا مان ہے، بڑا ٹرسٹ ہے۔ اللہ ہمیں اس مان کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا انٹریکشن ہو خواتین کا مرد حضرات سے، یا باہم کوئی بھی ایسی ملاقات، لین دین، کوئی بھی معاملہ ہو، تو وہاں ہم اپنے آپ کو مضبوط کردار کے لوگ ثابت کریں اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا مزاج کہ عورت مرد کو دیکھتے ہی گناہ پہ آمادہ ہو جائے، اور نامحرم مردوں میں دلچسپی، خصوصاً کس بنیاد پہ کہ کسی کی شکل و صورت بہت اٹریکٹیو ہے، کوئی بہت ہینڈسم ہے، خواہ اس کا تعلق شوبز سے ہے یا کسی بھی اور فیلڈ سے، اور اس کی طرف مائل ہونا، دل میں اس کے لیے نرم جذبات یا محبت کے جذبات محسوس کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ جذباتی خیانت ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات لکھ لیں، ایک عورت کے دل میں محبت کے جذبات اس کے شوہر کی امانت ہیں، اور اگر ایک عورت کہیں بھی اس معاملے میں کوئی بلنڈر کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے حق میں خیانت کرتی ہے۔ ایون اگر وہ ان میرڈ ہے تو بھی ظاہر ہے کہ جب بھی اس کا نکاح ہونا ہے، اس کی شادی ہونی ہے، تو ہی اسلام اس کو اظہار محبت اور محبت کے بندھن میں اپنے شوہر کے ساتھ بندھ جانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں۔ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، کسی بھی قسم کے ایسے قصے، کہانیوں اور گوسپس میں دلچسپی نہ لیں جو حیا پہ زد ڈالنے والے ہوں۔ فلاں کزن کی کہانی، فلاں کلاس فیلو کی کہانی، یا اور کچھ نہیں تو میڈیا کے ذریعے بہت کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو میرا خیال ہے کہ بکھری پڑی ہے بے شمار تعداد میں۔ ایسی کہانیوں میں دلچسپی لینا یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے، اور ایک بندہ مومن کسی بھی طرح برائی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کو بدلنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بہت خوبصورت صفت بتائی کہ اللہ نے ان کے دل میں نیکی اور خیر کی محبت رکھی اور برائی کی کراہت ان کے دل میں پیدا کی۔ لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی ہم کوئی اس قسم کی چیز دیکھیں یا سنیں
تو ہمیں اس سے کراہت محسوس ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس میں دلچسپی لیں۔ ایسی چیزوں میں قطعاً دلچسپی نہ لیں۔ اسی طرح کسی بھی ایسے معاملے میں جو گناہ پر مبنی ہے اس میں کبھی بھی انوالو نہ ہوں۔ یعنی ہم خود تو کچھ برا نہیں کر رہے، لیکن کوئی برا کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے ہم اس کی ہیلپ کریں، اور ہم اپنی کلاس فیلو کی ہیلپ میں لگ گئے، ہم اپنی کزن کی ہیلپ کریں اور ہم ایک برائی کو پروموٹ کرنے والے چینل میں شامل ہو جائیں۔ اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دوسری صفت ان عورتوں کی کیا بتائی؟ ایک صفت تو یہ ہے جہنم میں جانے والی عورتوں کی کہ وہ مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ایک مرد سے اتنی دلچسپی ہونا کہ اس کی تصویریں اور اس کے پورٹریٹس اور اس کی معلوم نہیں کون سے کارڈز ملتے ہیں، ہاں، ان سے اپنے کمرے کو بھر دینا، اور موبائلز پہ بھی ایسی تصویریں رکھنا، اور ایسی میگزینز کو بھی بار بار دیکھنا ان تصویروں کی تلاش میں، ان شکل و صورت کی تلاش میں۔ یہ سب چیزیں اس بات کی انڈیکیشن ہیں کہ ہمارا دل کسی نامحرم مرد کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ فوراً اپنے آپ کو وہیں پہ روک دینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ میری محبت اور میرے جذبات اور میرا مائل ہونا، ایک مسلمان عورت کا مائل ہونا صرف اور صرف اس کے شوہر کا حق ہے، لہٰذا اس کے سوا کسی نامحرم مرد کی طرف دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے۔ اگلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں، خود اٹریکٹ ہوتی ہیں اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ اچھا لگے، وہ گڈ لکنگ ہو، تو جائز حدود کے اندر اپنے آپ کو گڈ لکنگ بنانا، ویل ڈریس ہونا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ خواہش آتی ہے کہ جب ہم بازار جائیں تو ہم بہت اٹریکٹیو لگیں، جب ہم شاپنگ مال پہ جائیں کچھ لینے کے لیے تو ہم بہت سمارٹ لکنگ ہونے چاہیے، یہ خواہش اور یہ سوچ جہنم میں جانے والی عورت کی صفت ہے۔ اور اس برائی سے عورت کو بچانے کے لیے اسلام نے کیا حکم دیا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے آپ کو ڈھانپ لے، تاکہ اس کی جو ایک نیچرل کشش ہے اور اٹریکشن ہے وہ کسی فتنے کا سبب نہ بنے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی تو خواہش ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا زیور پہنے، کاسمیٹکس استعمال کرے، جیولری استعمال کرے۔ اسلام نے عورت کو حق دیا، تو پھر وہ چاہتی بھی ہے کہ میں اچھی لگوں، تو وہ کس کو اچھی لگے؟ اگر ان میرڈ بچیاں ہیں، بچیوں کا کوئی سرکل، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو سیگریگیشن پر سٹینڈ لیں، یعنی آپ میں سے ہر شخص، ہر بچی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ زینت میں ہے، وہ اچھی لگتی ہے، تو وہ اپنے اسلام کے بنائے ہوئے دائرہ کار کے اندر رہ کر زینت کا اظہار کرے اور نامحرم مردوں کے لیے اٹریکشن کا سبب نہ بنے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لکھ لیجئے یہ پوائنٹ کہ اگر کبھی کوئی فیملی فنکشن ہے، مثلا شادی بیاہ کا موقع ہے یا اور کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، کوئی ڈنر ہے، کوئی رشتہ داروں کا، فیملی کا آپس میں کوئی ایسا فنکشن ہو سکتا ہے، اس موقع پر ہم نے یہ سٹینڈ لینا ہے کہ سیگریگیشن ہو، جینٹس کی الگ سٹنگ ارینجمنٹ ہو، لیڈیز اور بچیوں کا الگ سٹنگ ارینجمنٹ ہو، تاکہ خواتین، بچیاں باہم ایک دوسرے کے سامنے ایک ریلیکس ماحول میں بیٹھ سکیں، بات چیت کر سکیں، بجائے یہ کہ ہم مکس گیدرنگز کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گناہ کے راستوں کو آسان کر دیں۔ اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا اس چیز کو اپنا حق سمجھیں، اپنا رائٹ سمجھیں اور اس کے لیے بات کریں، تاکہ اگر ایک چیز فیملی میں
پریکٹس نہیں ہو رہی تو ہم اس ایگزامپل کو سیٹ کریں، بجائے یہ کہ ہر موقع پر ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور ہر موقع پر مکس گیدرنگز ہو رہی ہیں اور پھر برائی کی راہیں آسان ہو رہی ہیں۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ لکھیے کہ کہیں بھی باہر آتے جاتے شاپنگ کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے مجھے اپنے آپ کو باحجاب رکھنا ہے، تاکہ میں وہ عورت بنوں جو اللہ کی رحمت کی علامت ہو اور میں معاشرے میں فتنہ اور فساد کا سبب نہ بنوں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 صفات بتائیں۔ ایک ایسی عورتیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ نمبر 2 نامحرم مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں۔ نمبر 3 مردوں کو مائل کرنے والیاں۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو سالوں کی مسافت تک پھیلی ہوگی، یعنی ان کا تو جنت کے قریب جانا بھی محال ہے۔ کہاں یہ کہ ہم سب کچھ اپنی مرضی کا کر کے اور پھر اس امید پہ ہم جی رہے ہوں کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے اور وہاں بھی سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت خوبصورت نصیحت ہے، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہو تو موت سے پہلے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں بچے کو یہ کہے کہ بیٹا اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور فلاں فلاں کام، تو ابھی آپ کا ایگزام ہے، ابھی آپ کے پیپرز ہیں، ابھی آپ میری بات سن لیں، اور پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ سرخرو ہوں گے، میں آپ سے خوش ہوں گی، تو پھر جو آپ کہیں گے میں آپ کی بات سنوں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ ایگزام سے پہلے بھی اپنی مرضی کرے اور کھیل کود میں وقت ضائع کرے اور نالائق ہو اور فیل ہو جائے، اور فیل ہو کر رزلٹ لا کے ماں کے سامنے رکھے اور کہے کہ ماں میں فیل ہو گیا، اب تم بھی مجھ سے خوش ہو جا اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر زندگی کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں کامیابی اور ناکامی میٹر کرتی ہے تو زندگی کا امتحان تو بہت بڑا امتحان ہے۔ شرم و حیا کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی پہچان حیا ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اذا لم تستحی، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، فافعل ما شئت، پھر تو تم جو چاہے کرو۔ مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کو گناہ سے روکنے والی واحد رکاوٹ شرم و حیا ہے، اور اگر شرم و حیا کی زنجیر ٹوٹ گئی تو پھر تو تم آزاد ہوگے، پھر جو چاہے کرو۔ لہٰذا شرم و حیا کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مثلا آج کل کے دور میں، سوال لکھ لیجئے، آج کل کے دور میں ہماری روزمرہ زندگی میں کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جو انسان کی شرم و حیا پہ زد ڈالتے ہیں یا بے حیائی کی رغبت دلاتے ہیں؟ آج کے دور میں ہماری روزمرہ زندگی میں کون کون سے ایسے ذرائع ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں، ایسے کام ہیں جو شرم و حیا پہ زد ڈالتے ہیں اور انسان کو بے حیائی کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اس کی ایک لسٹ بنا لیجیے۔ مثلا انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہاں ہر چیز اویلیبل ہے تو ایک ہی کلک سے بہت سی بے حیائی کی تصویریں بھی کھل سکتی ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ پہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنا،
پھر کسی بچی نے یہ سوال پوچھا کہ جس کے ساتھ میں چیٹنگ کرتی ہوں وہ کوئی لڑکا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں لڑکی ہوں، میں نے اپنا نام لڑکا ہی رکھا ہوا ہے، ہاں یعنی کسی میل نام کے ساتھ اپنے آپ کو شو کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو تو نہیں پتا کہ آپ لڑکی ہیں، لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ میں ایک لڑکے سے بات کر رہی ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گفتگو ہوتے ہوتے بے شک کوئی بے حیائی پر مبنی گفتگو اگر نہیں بھی ہو رہی لیکن جھجک ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ شرم و حیا کا لیول نیچے آ جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کے نفس کو عادت ہو جائے گی جھوٹ بولنے کی، منافقت کرنے کی، اپنے آپ کو کچھ اور شو کرنے کی، یا گھنٹوں گپ شپ لگانے کی، خواہ کسی لڑکے سے ہی گپ شپ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی ایسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، کوئی کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے جہاں لڑکے لڑکیاں دونوں کلاس روم میں ہیں اور دونوں اکٹھے بیٹھتے ہیں، یا کہیں کوئی خاتون ایسی جگہ جاب کرتی ہیں، یا کوئی بھی ایسا آفس ہے جہاں مرد اور خواتین حضرات اکٹھے ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ایسے ماحول کو ایوائڈ کیا جائے، پہلی ترجیح، سب سے افضل بات یہ ہے۔ دوسری بات، ان کیس اگر ایسی سچویشن میں ایک شخص ہے اور ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی لمٹس کا خیال رکھا جائے۔ تمام خواتین کو، بچیوں کو، جو ساتھی اگر کولیگز ہیں یا کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جیسے انسان اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ شرم و حیا کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مرد حضرات سے بدتمیزی سے پیش آئیں یا بے ادبی کا مظاہرہ کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک رسپیکٹ ملحوظ رکھی جائے، لیکن شرم و حیا کے دائرے کے اندر رہ کر اور اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کلاس کی پارٹی ہو رہی ہے تو اس میں خوب گپ شپ ہو رہی ہے، خوب لطیفے سنائے جا رہے ہیں، خوب زینت کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر بہت سی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے ضروری سے ہم غیر ضروری باتوں پر پہنچ جائیں اور غیر ضروری سے ہم گناہ تک پہنچ جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان